کیا یہ فارمولا طے ہو رہا ہے کہ سندھ تم لو اور پنجاب ہمیں دو؟ کیا آصف علی زرداری کے نہ کرنے پر بھی یہ فارمولا سامنے آ گیا ہے کہ عید کے بعد 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کروائی جائے گی؟ 18ویں آئینی ترمیم جب منظور ہو گئی تو سمجھ لیں کہ صدر آصف علی زرداری کی اہمیت اور حیثیت کیا رہ جائے گی؟ کیا سندھ کے کیپٹل کراچی پر اب نظریں آ گئی ہیں؟ کیا 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے یا ان کی اہم شقیں ہدف کرنے کے لیے 28ویں آئینی ترمیم کو میدان میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اب پیپلز پارٹی یقیناً اس سارے معاملے میں پریشانی اور دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم سے صوبے آزاد ہوئے، لیکن صدر آصف علی زرداری بری طرح اسی شکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ ایک طرف تو صدر آصف علی زرداری کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ گھبرائیے مت، آپ کو یا آپ کی بیٹی کو یا آپ کے بیٹے کو تیسرے آپشن میں وزارت عظمیٰ دی جائے گی 1 یا 2 سال کے لیے، یا اسی ٹینیور میں آپ وزارت عظمیٰ لے لیں اور پھر آگے آپ کچھ مت کہیے۔ صورتحال کافی جو ہے وہ پیچیدہ ہو چکی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے رحیم یار خان کا رخ بھی کر لیا ہے اور تقریباً یہ ایم پی ممتاز شاہ کی دعوت پر جا رہے ہیں تاکہ ریلیکس ہو جائیں۔ مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ ہمیں سندھ میں اسپیس دیا جائے اور ہم سندھ جائیں، اور صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ جس طرح بے نظیر بھٹو کے دور میں جنوبی پنجاب ان کے ہاتھ میں دیا گیا تھا، اسی طرح جنوبی پنجاب کی اہم سیٹیں اہم رہنماؤں کو آپ کہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں آ جائیں، تو کچھ دو کچھ لو۔ تو جو مقتدر حلقے ہیں وہ صدر آصف علی زرداری سے مانگ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ 28ویں آئینی ترمیم کی حمایت کریں، اور ہم آپ کو جنوبی پنجاب سے جو پی ٹی آئی میں چلے گئے رہنما تھے یا نون لیگ میں چلے ہوئے رہنما تھے وہ آپ کو واپس دلواتے ہیں۔ تو یہ اب فارمولا جو ہے وہ طے ہو چکا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کو پنجاب میں اسپیس دیا جا رہا ہے، سندھ میں نون لیگ کو اسپیس دیا جا رہا ہے، اور عید کے بعد 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ گلا کاٹنے کے لیے آ رہی ہے۔